اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اپنی کزن سے بے حد محبت تھی، اسے بھی مجھ سے محبت تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے، ہمارے خواب تھے ہم زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اسے تھوڑا سا بھی درد ہوتا تو میں تڑپ جاتا، کبھی میں تکلیف میں ہوتا تو وہ اداس ہو جاتی۔ میں نے ہمیشہ اس کے خواب دیکھے، اس نے میرے خواب سجائے۔ وہ میری ہر بات پہ سر جھکایا کرتی تھی، میں کچھ بھی کہتا وہ انکار نہ کرتی۔ میں سادہ سا تھا، میں اتنا ہوشیار نہ تھا، لیکن اس نے مجھے جینا سکھایا۔ وہ میرا ہیئر سٹائل ٹھیک کرتی، مجھے بتاتی کس رنگ کے کپڑے خریدوں۔ وہ مجھے نماز پڑھنے کا کہتی، کبھی میں نماز قضا کرتا تو وہ مجھ سے بات نہ کرتی، مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ وہ مجھے کہتی تھی آپ میرے اللہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے تو میں آپ سے نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر میں اس سے وعدہ کرتا میں اب نماز قضا نہیں کروں گا، وہ راضی ہو جاتی۔ اسے بات کیے بنا میرا ایک بھی لمحہ نہیں گزرتا تھا۔ وہ میری بہت عزت کرتی تھی، میں اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ بہت نرم دل کی تھی، اس کی ایک عادت تھی، اسے کوئی کتنا بھی درد دے وہ خاموش رہتی، چپکے سے آواز دبائے ہوئے جی بھر کے رو لیتی، پھر منہ دھو کر سب سے یوں بات کرتی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کبھی شکوہ نہ کرتی، میں اس سے ناراض ہو جاتا تو وہ اداس ہو جاتی، مجھے میسیجز کرتی، مجھے آواز دیتی، مجھے منانے کی کوشش کرتی۔ میں بھی جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا، پھر وہ ایک جملہ کہتی، فرحاد دیکھنا جب مجھے کھو دو گے نا پھر میری قدر کرو گے، آج میں روتی ہوں نا دیکھنا تم بھی رویا کرو گے۔ میں ہنسنے لگتا، پاگل تم کو خود سے جدا کون کرے گا بھلا۔ میں اس سے پیار بھری باتیں کرتا، اس کو خوشیوں کے پل دیتا۔ ہم صرف محبت کرتے تھے، لیکن ہمارے نہ تو رشتے کی بات ہوئی تھی نہ منگنی۔ میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہمارے گھر میسج آیا عائزہ کا رشتہ کر دیا ہے اس کی خالہ کے بیٹے سے۔ میں نے جلدی سے اسے فون کیا، وہ رو رہی تھی، مجھے کہنے لگی فرحاد میرے لیے اب دعا کرنا۔ میں کمرے میں بیٹھا رونے لگا، عائزہ مر جاؤں گا۔ وہ مجھے سمجھانے لگی فرحاد پاگل نہ بنو، امی ابو نے جو فیصلہ کیا وہ بہتر ہے، ہماری قسمت میں یہی تھا۔ میں نے بہت منتیں کی، اسے بھاگ جانے کا بھی کہا، وہ 5 وقت کی نمازی تھی، وہ کیسے کچھ غلط کر سکتی تھی۔ جب اس کا نکاح تھا تب سب کو پتا چلا ہم ایک دوسرے کو چاہتے تھے، تب بہت دیر ہو چکی تھی، اس کی مہندی تھی۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا، سب کزنز جانتے تھے ہماری محبت کے بارے میں۔ میں نے خود کو سنبھالا، اس کے پاس بیٹھا جا کر، اس نے مہندی والا سوٹ پہنا تھا، میں نے اسے ایک گلاب جامن کھلایا، میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا نہ جانے کیسے ایک سمندر آنسوں کا امڑ آیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی، میں بھی رونے لگا، سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو سینے سے لگا لینا چاہتے تھے۔ میری بڑی بہن نے مجھے تھاما، کمرے میں لے گئی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا خود کو اتنا برباد کروں گا تیری جدائی میں، دیکھنا مجھے دیکھ کر لوگ رویا کریں گے۔ جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ شرابی تھا، میں درد میں تھا۔ کسی کی زندگی، کسی کا پیار، کسی کی چاہت، کسی کے دونوں جہاں، کسی کے لیے بیکار ردی کے بھاؤ کوئی خرید لیتا ہے۔ میں نے اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑے، منت کی امی عائزہ کو بچا لو، اس کا کزن اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی وہ میری نہیں تو نہ ہو، لیکن اسے اس انسان سے بچا لو جو اس بیچاری کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ نکاح سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا فرحاد محبت میں مل جانا ضروری تو نہیں ہوتا نا، ہم سب اپنی اپنی قسمت لے کر آتے ہیں، قسمت کے سامنے کس کا زور ہے، اللہ تم کو اچھی سے شہزادی نصیب کرے۔ میں اسے چیخ چیخ کر دل کا حال بتانا چاہتا تھا، لیکن کیا ہوا، اس کا نکاح ہو گیا، وہ بیاہ کر چلی گئی۔ میں بہت رویا، میں تڑپا، میں چیخا، میں آگ میں جلا، میں نے منتیں کی، ہاتھ جوڑے، سجدے کی دعائیں مانگی، سب رائے گا۔ پھر 7 ماہ کے بعد وہ ایک دن امی کے گھر آئی، میں اتفاق سے ان کے گھر گیا۔ وہ امی کے پاس بیٹھی تھی، میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظر جھکا لی، میں نے حال پوچھا، ہلکا سا مسکرا کر بولی میں ٹھیک ہوں فرحاد، اس کے شوہر نے اسے مارا تھا۔ وہ آج بھی غم چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں مسجد میں آذان ہونے لگی، مجھے مسکرا کر بولی پاگل اب بھی نماز پڑھتے ہو یا اب چھوڑ دی؟ میں مسکرایا، عائزہ میں اب امامت کرواتا ہوں۔ وہ پیار سے بولی ویسے داڑھی میں پیارے لگتے ہو۔
उसने मसल्ला उठाया, नमाज पढ़ने लगी। मैंने तड़प कर आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह अपनी इस नेक बंदी पे रहम फरमा। दिन गुजरने लगे, मुझे खबर मिलती रहती, आज उसके शोहर ने उसे बहुत मारा, आज वो अस्पताल में है। मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का सोचा, उसके अम्मी अब्बू से बात की, लेकिन उन्होंने कहा बेटियों को सब बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने कहा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि इतना जुल्म सहा जाए। कल वो आपकी बेटी की लाश आपके सामने होगी, फिर क्या जवाब दोगे अल्लाह को? मैंने आयजा को फोन किया, आयजा बस करो ये जुल्म सहना, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत बख्शी है। मैंने आयजा को हिम्मत दी, उसको तलाक लेने का कहा। उसके शोहर ने मुझे बहुत धमकाया, बहुत झगड़ा भी हुआ, लेकिन बिल आखिर बहुत सी मसाइब के बाद तलाक हो ही गई। फिर आयजा की रजा से इद्दत के दिन मुकम्मल होने के बाद सादगी से उससे निकाह कर लिया। हम दोनों ने एक बहुत दर्दनाक ख्वाब देखा, जिसे झीला, फिर उससे निजात हासिल की। हमारे 6 बच्चे हैं, आयजा इनको पढ़ा रही है। मैं नमाज पढ़कर आया था। हम दोनों बहुत खुश हैं। आज मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उन पे अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करूंगा, उनसे पूछकर रिश्ता करूंगा। सिर्फ बेटों को ही हक ना दो, बेटियों की भी मर्जी पूछा करो। कैसे दरिंदा सिर्फ माँ बाप होते हैं जो निकाह के बाद बेटी के कान में कहते हैं अब ससुराल से तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। कैसे जालिम होते हैं वो माँ बाप जो बेटी के जख्मों को देखकर कहते हैं बेटी सब्र कर, घर ऐसे ही आबाद होते हैं। बेटियों के लिए सब कानून क्यों? बेटी का जनाजा उठाने से बेहतर है बेटी के हक में बेहतर फैसला करें। ऐसा ना हो कि कोई लड़की अपनी नाजायज मोहब्बत की खातिर अपना घर तबाह कर ले। दुआ करते हैं अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन।